24 साल कबल चाकी के पहाड़ों में बुलंद होने वाले नारे तकबीर की गूंज आज भी कौम के लिए बाइस तकलीफ। बाज़मीर और हौसलामंद पाकिस्तानी क़यादत ने आज ही के दिन तमाम तर आलमी दबाव और तरगीबात मुस्तरद करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। नवाज शरीफ ने धमकियां नहीं दी। दुनिया के बड़े ममालिक हैं, उनके सरबराहान से कोई बहुत तल्ख लहजे में बात नहीं की, बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि बहुत शुक्रिया जनाब सदर, मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपके $5 अरब की जो ऑफ़र है, बहुत मेहरबानी, इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के ऊपर आंच नहीं आने। अपना कौमी मफाद अजीज है, मुल्क की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मोहम्मद नवाज शरीफ तक तमाम हुकूमतों और जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम अफराद को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़िराज तहसीन। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून के अवामी ताकत के मुजाहरे की तैयारियां। भुट्टो शहीद ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आलमी दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके साबित किया कि हमें न खरीदा जा सकता है न झुकाया जा सकता है। अहद करते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इस दफ़ा यौम तकबीर पे PMLN की क़यादत ने बहावलपुर को चुना है और यहाँ पे इंशाअल्लाह एक जलसा होने जा रहा है। बहावलपुर की पहले भी आपने देखा कि जो रैली थी वो पूरे पाकिस्तान में उसने मुमताज़ मकाम हासिल किया। आज शाम आप देखेंगे कि बहावलपुर शहर क़ैद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की दुख्तर को, साहबजादी को किस तरह इस्तकबाल करते हैं। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून के अवामी ताकत के मुजाहरे की तैयारियां मुकम्मल। अवाम वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का खिताब सुनने के लिए पुरजोश। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बेहतरीन मिसाल अदालती अहकामात की तामील करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ लाहौर की खुसूसी अदालत में पेश। बतौर वज़ीर आला तनख्वाह न लेने वाले और बैरूनी दौरों के अखराजात भी ज़ाती जेब से अदा करने वाले शख्स पर बदउनवानी के इल्जामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म का अदालत में मौक़िफ़। रवां माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। BISP के साथ वज़ीर आज़म सस्ता तेल पैकेज भी जारी रहेगा। पैकेज के तहत 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी खानदानों को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल। और बलोचिस्तान के 32 अजला के अवाम मकामी नुमाइंदों के इंतखाब के लिए कल वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान बाद में किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले कौम को यौम तकबीर मुबारक। यौम तकबीर मुल्क की तारीख में एक ऐसे जुर्रतमंदाना फैसले का दिन है जब पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एटमी धमाके किए और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलमे इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे आलमे इस्लाम के लिए एक अजीम फतह का दिन है। इस नाकाबिल तस्खीर कुव्वत के हामिल दिन की तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। ये दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख्वाब की तकमील का दिन था, जब उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम जरूर बनाएंगे। 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में नारे तकबीर की बुलंद आवाज के साथ एटमी धमाका करके पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। कामयाब एटमी धमाके करने पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब पाया।
ایٹمی دھماکے کا حتمی فیصلہ کرنے والے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں تاریخی الفاظ کہے کہ گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے تھے آج ہم نے ان کا بھی حساب چکا دیا ہے۔ 11 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد ایک جانب جہاں پاکستان پر اس کا جواب دینے کے لیے دباؤ بڑھا تو دوسری جانب عالمی طاقتیں اسے روکنے کے لیے سرگرم ہو گئیں۔ شدید اختلاف کے باوجود محترمہ بینظیر بھٹو نے حساس معاملے پر حکومت کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے عالمی طاقتوں کی طرف سے پہلے دھمکیاں اور پھر دھماکہ نہ کرنے کے عوض سابق وزیر اعظم نواز شریف کو $5 ارب کی پیشکش کی گئی۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے 5 بار نواز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ نواز شریف نے تمام تر دباؤ مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے وقار کا علم سربلند رکھا۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر پابندیاں لگی تو عمران خان واشنگٹن میں نواز شریف کی حکومت کے خلاف امریکی اور IMF کی امداد بند کروانے کے لیے لابنگ کرتے رہے، جس کی تصدیق 8 ستمبر 1999 کے ڈان اخبار نے بھی کی ہے، جس کی آج تک کوئی تردید سامنے نہیں آئی۔ یہ المیہ ہے کہ یوم تکبیر صرف نون لیگی حکومت تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی حکومتوں میں نہیں منایا جاتا، حالانکہ جوہری قوت بننا پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا ضامن ہے۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم عالمی دباؤ اور ترغیبات کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے۔ انہوں نے عالمی برادری کو احسن انداز میں پیغام دیا کہ ہمیں اپنا قومی مفاد عزیز ہے۔ لاہور میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ملک کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نواز شریف نے دھمکیاں نہیں دی، دنیا کے بڑے ممالک ہیں، ان کے سربراہان سے کوئی بہت تلخ لہجے میں بات نہیں کی، بڑے اچھے انداز میں کہا کہ بہت شکریہ جناب صدر، مجھے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، آپ کے $5 ارب کی جو آفر ہے بہت مہربانی، انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے لیکن پاکستان کے دفاع کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں عوام کی مشکلات کا احساس ہے، دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا، غریب عوام کے لیے ماہانہ 28 ارب روپے کا پیکج دیا ہے۔ عوام مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، غریب خاندان بیچارے رول گئے ہیں، ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، دوائی نہیں ہے اور علاج کے پیسے نہیں ہیں، کاروبار نوکری نہیں ہے اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، تو ہم نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا، مگر میں نے ماہانہ 28 ارب روپیہ قومی خزانے سے خرچ کے پاکستان کے ان پسے ہوئے کروڑوں لوگوں کے لیے میں نے یہ سبسڈی دی ہے، انشاءاللہ 2000 روپے ماہانہ۔ ناظرین، بھارت 1974 میں ایٹمی قوت بن چکا تھا، لیکن مئی 1998 میں بھارت کی جانب سے ایک بار پھر پوکھران کے مقام پر ایٹمی دھماکے خطے میں طاقت کا توازن بگاڑنے کی ایک مذموم کوشش تھی۔ بھارتی ایٹمی دھماکوں کا جواب دینا اور دنیا کو بتانا کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت ہے، یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اور یہ مرحلہ اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کیسے طے کیا، کیسے انہوں نے عالمی طاقتوں کا بے پناہ دباؤ برداشت کرتے ہوئے ایک جرأتمندانہ فیصلہ کیا، اس سب کے گواہ ہیں ان کے اس وقت کے پرنسپل سیکریٹری جناب سعید مہدی صاحب۔ جی سعید مہدی صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، ہمارے شو کا حصہ بننے کا۔ سعید مہدی صاحب، ذرا شیئر کیجئے گا، اتنا عالمی دباؤ ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بہت زیادہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا اتنا عالمی دباؤ، اور اس کے بعد بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دینا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ وزیر اعظم پاکستان اس فیصلے تک کیسے پہنچے، کس طرح سے کیا، یہ سب جو ہے وہ شیئر کیجئے گا، آپ چونکہ گواہ ہیں ان تمام معاملات کے۔ جی، ہم اس زمانے میں الماٹے میں تھے، ایک اسلامک کانفرنس ہو رہی تھی، وہ پرائم منسٹر نواز شریف اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے، تو وہیں ہم ہوٹل میں، ہمارے فورن سیکریٹری آئے ان کے پاس اور انہوں نے بتایا کہ انڈیا نے ٹیسٹ کر دیے ہیں۔ نیچرلی پرائم منسٹر واز اپسیٹ کہ کیوں یہ کیا گیا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ فوری طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت اور ڈاکٹر AQ خان کو فون کریں اور ان سے کہیں دے شوڈ گو اہیڈ، میرے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جلد سے جلد ہمیں انڈیا کو جواب دینا ہے، وی ہیو ٹو پے دیم بیک ان دا سیم کوائن۔ میں نے دونوں سے بات کر لی اور دونوں نے یہی کہا کہ لیٹ دا پرائم منسٹر کم بیک، پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری بریفنگ کریں گے اور بتائیں گے کہ کچھ فارمیلٹیز ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہے بیفور وی گو اہیڈ ود دا ٹیسٹ۔ وہ پھر انہوں نے پوچھا پرائم منسٹر آ کب رہے ہیں، میں نے کہا ویسے تو پرسوں آ رہے تھے، لیکن اب یہ سننے کے بعد کہ انڈیا نے ٹیسٹ کر دیا ہے وہ کل آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے وہ آ جائیں، پھر ہم ان سے مل کے یہ ساری چیزیں طے کر لیں گے۔
تو وین وی ریچڈ تو اس وقت پہلے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی، اور اس کے بعد ڈاکٹر سمر مبارک من سے ملاقات ہوئی، بیکاز ڈاکٹر AQ خان اس دن کراچی چلے گئے تھے، اور انہوں نے دونوں کو یہ کہا کہ جی آپ جلد سے جلد جو ہے یہ ہم نے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے، اور اس میں کسی قسم کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کے بعد پریزیڈنٹ کلنٹن اور میاں نواز شریف صاحب کے اچھے تعلقات تھے، اینڈ بوتھ آف دیم ور فونڈ آف ایچ ادر. تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے فون کیا کہ وی آل نو یو ہیو دس پاور اینڈ دیر از نو نیڈ ٹو گو ہیڈ ود دا ٹیسٹ. اس پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ایون انڈیا وی آل نیو دیٹ انڈیا ہیز دس پاور، وائی ڈیڈ انڈیا گو ہیڈ فار دا ٹیسٹ؟ صرف اس لیے کہ ہمیں بتانے کے لیے. اور تو آئی ایم افریڈ آئی ہیو ٹو ڈو واٹ مائی نیشن وانٹس می ٹو ڈو. اس کے بعد ہر روز ایک فون آتا تھا پریزیڈنٹ کلنٹن کا پرائم منسٹر UK سے، وہ کہتے تھے انگلینڈ کے پرائم منسٹر سے وہ بھی بات کریں، ایک دو اور ہیڈز آف دا اسٹیٹ نے بھی بات کی. پہلے تو کافی انہوں نے روزی پکچر پینٹ کی کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو وی ول ٹیک یو فرام دا تھرڈ ورلڈ ٹو دا فرسٹ ورلڈ اینڈ ویل گیو سو مچ economically and financially, otherwise we'll have to put sanctions on you. But the Prime Minister said, I'm afraid I'll have to go ahead with this. I just cannot sit back اور میں دیکھتا رہوں اور کچھ نہ کروں. تو اس میں کچھ دن لگے ان میں کوئی تیاری کرنے کے لیے انہیں، اور جس دن یہ 28 مئی کو انہوں نے ٹیسٹ کرے، اینڈ ہمارے ایک دو ٹیسٹ ان سے زیادہ تھے، تو وہ انہوں نے ان کو فون آیا ٹیسٹ کے بعد جنرل جہانگیر کرامت کا، اور انہوں نے کہا سب مبارک ہو، دا ٹیسٹ ہیو بین سکسیسفل، اور ہم نے انڈیا سے 2 ٹیسٹ زیادہ ہی کیے ہیں. تو انہوں نے اللہ کا شکر کرا. اس کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ کلنٹن کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم سوری مسٹر پریزیڈنٹ بٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. تو وہ خدا کے فضل سے کامیابی سے ہو گئے، اینڈ وی بیکیم دا 7th نیوکلیئر پاور ان دا ورلڈ اینڈ فرسٹ ان دا مسلم ورلڈ. اور سید مہدی صاحب، اس وقت چاغی میں آپ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ تھے، اس وقت جذبات کیا تھے اور قوم کا رسپانس کیسا تھا اس وقت؟ دیکھیے، جو لوگ 14 اگست 1947 میں تھے انہیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ بالکل وہی احساسات تھے جو 14 اگست 1947 میں ہمارے پاکستان کے رہنے والوں کے یا انڈیا سے جو مسلمان تھے ان لوگوں کے تھے. تو وہی جذبہ تھا اور وہی ایک جوش و خروش تھا اور خوشی تھی کہ ہم وی آر اے نیوکلیئر پاور. آلدو لاٹ آف اس نیو کہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، لیکن پھر بھی جب کوئی چیز کر دی جائے تو زیادہ فرق پڑتا ہے. اچھا سعید مہدی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے انڈیا نے دھماکے کیے، اس کے بعد پاکستان کا جب ٹیسٹ ہوا تو بیچ میں جو 8-10 دن کا 15 دن کا وقفہ تھا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب انڈیا نے بڑی آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی. میاں نواز شریف نے یہ بل کلنٹن کو بھی کہا اس وقت. تو اس کے بعد یعنی یہ رسپانس جب ہم نے ایٹمی دھماکے کر دی تو اس کے بعد انڈیا کا رسپانس کیا تھا اس حوالے سے؟ کیونکہ یہ سننے میں آیا کہ انڈیا کے مسلمز جو تھے انہوں نے باقاعدہ ویلکم کیا تھا اس کو. جی ظاہر ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے تو ایک بڑی جیت تھی کہ اسلامک اسٹیٹ، یہ ان لوگوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو بنانے میں جو لوگ یہاں نہیں آ سکے فار اینی ریزن واٹس ایور اٹ میں بھی. تو ان کو بھی ظاہر ہے پاکستان کہیں ترقی بھی کرے، پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہو تو انہیں خوشی تو ہوتی ہے نا اس چیز کی. لیکن مسلم ورلڈ میں جو جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے انہیں ٹور کیا تھا اور وہاں بڑا ہی جوش و خروش پایا جاتا تھا. بہت ہی وہ باقاعدہ تھے. ہی یوز ٹو ایڈریس دا پاکستانیز لیونگ ان مسلم اسٹیٹس. تو وہ بہت ہی ان کو جوش و خروش نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آج پاکستان بنا ہے. سعید مہدی صاحب، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں فرمائیے گا کہ ان دھماکوں کی وجہ سے پاکستان کتنا مضبوط ہوا ہے، اور اگر اس وقت یہ دھماکے ہم نہ کرتے تو آج ہماری پوزیشن کیا ہوتی، آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ دیکھیے جی، اتنا مضبوط ہوا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اب یہ دونوں ملک جو ہیں دے آر نیوکلیئر، اور کسی قسم کا اب کوئی خدا کے فضل و کرم سے، اور اللہ یہی رکھے کہ نہ وہ جنگ کے لیے جا سکتے ہیں نہ ہم جاتے ہیں، بیکاز دونوں کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوگا اگر جنگ ہوئی. تو
इंडिया छेड़खानी करता रहता है, वो उनकी एक मतलब है, somehow they are trained to do this, लेकिन they can't go for a war with Pakistan because they know we are equally powerful. और मैं तो ये समझता हूँ हमारा न्यूक्लियर जो है वो इंडिया से ज्यादा पावरफुल है. दिस इज माय व्यू. सही जी. सईद मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में ख़ास तौर पे आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आप उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तमाम के तमाम हालात आपने शेयर भी किए और बिल्कुल जनाब आप विटनेस थे. बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारे शो को वक्त देने का. नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. मई 1998 जिस दिन कायद पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस गैरतमंद कौम को इज्जत और गैरत से जीने का हक दिया और हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई दुनिया भर ने हमारे पे, लेकिन कायद मोहतरम ने उनका ईमान नहीं डोला और उस फैसले की आज कदर ये है. कल तक हमें हिंदुस्तान तरन वाला समझता था, आज हम हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं. सिर्फ रॉयल एसीटीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं. परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी. बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग. रॉयल, साथ जिंदगी भर का. वेलकम बैक. वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने जौहरी धमाकों की सालगिरह पर कौम, क़यादत और साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि यौम तकबीर तारीख का सुनहरी और यादगार दिन है. इस दिन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि इसे कोई गुलाम नहीं बना सकता. अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर ने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक के कायदीन को सलाम पेश करते हैं. भुट्टो शहीद ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इसकी तकमील की. उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दुनिया पर साबित किया कि हमें ना ख़रीदा जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है. जौहरी प्रोग्राम का तसलसल पाकिस्तान के अपने दिफा के लिए कोई समझौता न करने का तारीखी सबूत है. उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर पर 10 रोज़ा तकरीबात का ऐलान किया है. इत्तेहाद के जज्बे से ये खुशी मनाएंगे. आज के दिन हम अपने इस अहद को दोहराते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा. मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि यौम तकबीर के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिसाक़ मईशत का ऐलान पाकिस्तान को हकीकी माशी आज़ादी दिलाने की तरफ तारीखी कदम है. आज के दिन हम एटमी प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनकी टीम और तमाम साइंसदानों को भी सलाम पेश करते हैं. झुके थे ना कभी झुकेंगे. आलम इस्लाम की पहली जौहरी ताकत बनने के 24 बरस मुकम्मल होने पर मुल्क भर में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है. 24 साल पहले भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाब एटमी तजुर्बात किए. मशहूर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम कहते थे कि उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने दबंग फैसला किया और पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली जौहरी ताकत बनाया. देखिए, फैसला नवाज शरीफ साहब का ही था, वो प्राइम मिनिस्टर थे. हमने जाके उनका कलम पकड़ के नींव जोर से लिख दिया था कि जी यही है, यस है, लेकिन हमने उनको कन्विंस किया. वो बड़े सख्त प्रेशर में थे, शशुपंज में थे, लेकिन फैसला वजीर आजम का ही था. फैसला वजीर आजम का था, तो क्रेडिट जाती है उनको. नाज़रीन, यौम तकबीर आज के दिन 24 साल पहले पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली और आलम अक़वाम की 7वीं जो है वो एटमी ताकत बना. और ये 5 धमाकों के जवाब में 7 धमाके, जैसे कि अभी सईद मेहदी साहब भी हमारे इस शो में फरमा रहे थे कि 2 धमाके ज़्यादा किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से. एक्चुअली जवाब था मिनिमम डेटरेंस बरकरार रखने के लिए, ताकत का तवाज़ुन खित्ते में बरकरार रखने के लिए. क्योंकि नाज़रीन, ये देखा गया कि भारत ने एटमी धमाके मई के शुरू में, यानी 7-8 मई को जब किए, उसके बाद 28 मई तक के जो दिन थे ये पाकिस्तान को धमकियां देते हुए गुजरे. ये कहा गया कि हम पाकिस्तान का वो हशर करेंगे कि वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा, वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा. तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक नहायत बहादुर
اور ایسا فیصلہ کیا، غیرت مندانہ جرت مندانہ فیصلہ کیا، اور اب پورا عالمی دباؤ وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کتنا زیادہ عالمی دباؤ خاص طور پر امریکہ کی طرف سے تھا کہ جناب آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں، ہم تھرڈ ورلڈ سے اٹھا کے، یعنی اتنا دیں گے کہ تھرڈ ورلڈ سے اٹھا کے فرسٹ ورلڈ میں لے جائیں گے آپ کو. بالکل، اور اس وقت اتنا زیادہ دباؤ جس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کو یہ کہنا کہ ہم یہ ایٹمی دھماکے ہر صورت کریں گے، بہت بڑا قدم تھا جو پاکستان نے اٹھایا. اور اگر اس وقت یہ قدم نہ اٹھایا جاتا تو آج شاید پاکستان کسی اور مقام پر ہوتا. آج ہم جس لیول پہ ہیں، جس طرح دنیا ہم سے ڈرتی ہے، جس طرح دنیا کو معلوم ہے کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، ایک ایٹمی اسلامی ملک کا سٹیٹس کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے اس وقت ایک صحیح فیصلہ کیا جس کی وجہ سے آج ہماری پوزیشن مزید مضبوط، مزید مستحکم ہے، اور آج ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایٹمی طاقت ہیں. اور وہ جو لمحہ تھا، جو مومنٹ تھی، جس کے ہم نے مناظر بھی دوبارہ دیکھے، وہ اس فیلنگ کو ڈسکرائب کرنا شاید الفاظ میں مشکل ہے کہ کس طرح ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ اور اپنے آپ کو ایک ایٹمی قوت کہنے پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور بالکل جذبات ایسے ہی تھے پوری نہ صرف پاکستان کے بلکہ تمام عالم اسلام کے، تمام مسلمانوں کی دنیا میں. خاص طور پر یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ انڈیا میں جو اس وقت مسلمان بستے تھے وہ بھی پرجوش تھے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے جواب دیا ہے. تو یہ اس کو باقاعدہ عالم اسلام کی پہلی طاقت اور اسلامک اٹامک بوم بھی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا رہا ہے. تو ناظرین، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آج یوم تکبیر، اور خاص طور پر آج یوم تکبیر کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے جلسہ کرنا ہے، اور جلسہ کرنے کے لیے جو وینیو چنا گیا ہے وہ ہے بہاولپور کا. بہاولپور میں آج مسلم لیگ نون کے جلسے کے حوالے سے کارکن بہت زیادہ پرجوش ہیں. بالکل، اور بلیغ الرحمان، سعود بجی، دیگر لیگی رہنماؤں نے کہا ہے کہ آج کا جلسہ تاریخ ساز ہوگا، اور یہ جو جلسہ ہے اس میں عوام بہت زیادہ پرجوش ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس دفعہ یوم تکبیر پہ پی ایم ایل این کی قیادت نے بہاولپور کو چنا ہے، اور یہاں پہ انشاءاللہ ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے. بہاولپور کی پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو ریلی تھی وہ پورے پاکستان میں اس نے ممتاز مقام حاصل کیا. جو بھی جلسہ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ بہت محبت کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے، ہمیں اللہ سے بہت امید ہے کہ ایک بہت بہترین جلسہ یہاں پہ ہوگا. الحمدللہ تمام چیزیں یہاں پہ پہنچ چکی ہیں، پنڈال کے معاملات بھی سارے ٹھیک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں میں بھی بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ بہت بڑا ہم نے یہ پنڈال سجایا ہے، انشاءاللہ یہ کھچا کھچ بھرا ہوگا، اور اس سے لوگ جو ہے نا صرف اس میں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ شاید باہر بھی کھڑے ہوں اس پنڈال سے، ہمیں اسے کھولنا پڑے تھوڑا سا. تو انشاءاللہ یہ فل جلسہ ہوگا، اور اس دفعہ لوگوں کے حالانکہ جتنی زیادہ گرمی ہے اتنے ہی جذبات بھی گرم ہیں اس دفعہ اس جلسے میں شرکت کے لیے. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم اپنے پرانا ریکارڈ جو ادھر ایک پچھلی دفعہ مریم نواز اور میاں نواز شریف نے جلسہ بھرپور کیا تھا اس کا ریکارڈ بھی توڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کا بھرپور طریقے سے استقبال بھی کیا جائے گا، اور انتظامات بہت اچھے ہو رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی آ رہے ہیں اور سارا انتظامات دیکھ رہے ہیں، اور خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جائے گی. بہاولپور میں آج زبردست پاور شو ہونے جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر کا خطاب ہونا ہے جس کے لیے عوام کافی پرجوش ہے. خواجہ کلیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ناظرین، بالکل خواجہ کلیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاولپور سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ یہاں کے قائدین تو، سیاسی قائدین تو بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ پرجوش ہے عوام، آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں خواجہ کلیم بہاولپور میں؟ جی رضوان، ماحول تو یہاں پہ واقعتاً بہت گرم ہے. جس طرح سلما نے کہا کہ زبردست پاور شو ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بہاولپور میں اس وقت دو قسم کی گرم جوشی، دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے زیادہ گرم جوشی پائی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ بہاولپور میں آپ کسی بھی شہری سے بات کریں گے، بھلے وہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہو یا نہ ہو، وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ میاں نواز شریف برملا یہ کہتے رہے ہیں کہ بہاولپور میرا دوسرا گھر ہے. اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اس وقت بہاولپور شہر کو اور ڈویژن کو دونوں کو بھرپور ترقیاتی فنڈ دیے، آس پاس سڑکیں بنوائی، انفراسٹرکچر بنوایا، اور ترقیاتی کام جو ہیں وہ بہت بہترین طریقے کے یہاں پہ کروائے گئے. دوسرا جو اس وقت گرم جوشی شہر میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسی شہر کے ایک کارکن کو، سیاسی کارکن کو، ریئل سیاسی کارکن کو، جس کا پولیٹیکل کیپٹل اس شہر میں ہے، میاں بلیغ الرحمان صاحب، ان کو گورنر پنجاب نامزد کیا گیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یوم تکبیر کے موقع پر خاص طور پر بہاولپور کا انتخاب کیا جانا یہاں پہ بہاولپور کے شہریوں، خاص طور پر مسلم لیگ کے نون کے کارکنوں کے لیے یہ بڑا ایک خوشی کی بات ہے، خوشگوار واقعہ ہے. اور اس حوالے سے یہ پرجوش ہیں
اور کارکنوں کی آمد یہاں پہ تقریباً 4 بجے سے شروع ہو گئی ہے سخت گرمی کے باوجود. اس وقت آج جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ اتنا ہے کہ مطلب جلسہ گاہ میں آنے والے لوگوں کے پسینے جو ہے وہ چھوٹ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کارکن ٹولیوں کی صورت میں آ رہے ہیں اور خواتین کی آمد بھی اب اکا دکا شروع ہو گئے ہیں کافی گرمی کے باوجود. خواجہ کلیم, انتظامات کے بارے میں بتائیے گا, کتنی کیپیسٹی ہے, کتنا ایریا ہے اور خواتین کے لیے کیا انتظامات ہے, سیکیورٹی کیسی ہے؟ سلمہ, سیکیورٹی تو بہترین ہے اور پنجاب حکومت جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں پنجاب میں ان کو بہترین سیکیورٹی دے رہی ہے. یہاں پہ بھی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ہیں. ڈرنک اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں جو ایک وسیع و عریض گراؤنڈ ہے یہاں پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے, اور جو مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع ہوگا, نہ صرف اسٹیڈیم کے اندر بلکہ باہر بھی آپ کو ایک نیا جلسہ نظر آئے گا. اور ہو سکتا ہے یہ دعویٰ یہ ہے وہ جو سچ ہو جائے. مجھے مطلب اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ یہ دعویٰ ناکام ہوگا, کیونکہ بہاولپور ڈویژن میں جتنے بھی جلسے ہوئے اس سے پہلے مسلم لیگ نون میں, ان میں نہ صرف ریکارڈ توڑ جلسہ ہو سکتا ہے یہ, اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جوش بھی 2 حوالوں سے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. بہت شکریہ خواجہ کلیم, جلسے کے حوالے سے رپورٹ کر رہے تھے کہ کس طرح کا ماحول بہاولپور کے شہر میں دیکھنے میں آ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف عدالتی احکامات پر لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل میں پیش ہوئے. ملک کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ایک منتخب وزیر اعظم کسی ماتحت عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور عدلیہ کے احترام کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں نوید حیات کی اس رپورٹ میں. لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل نے پچھلی حکومت کے دور میں قائم کردہ منی لانڈرنگ مقدمے کی سماعت کی. جج اعجاز حسن ایوان نے مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو طلب کر رکھا تھا. وزیر اعظم عدالتی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے ہمراہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور بغیر کسی پروٹوکول کے 1.5 گھنٹے سے زائد وقت تک ایک عام شہری کی طرح کمرہ عدالت میں موجود رہے. وزیر اعظم نے روسٹرم پر آ کر اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا. انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے ان کی کردار کشی اور سیاسی انتقام کے لیے بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے جھوٹے مقدمات بنائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے اپنی وزارت اعلیٰ کے تمام ادوار میں پنجاب کی عوام کی دل و جان سے خدمت کی اور سرکاری خزانے سے بطور تنخواہ 1 پیسہ بھی وصول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ تنخواہ اور مراد کی مد میں اپنے قانونی حق سے دستبردار ہونے والے شخص پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کے الزامات بے معنی ہیں. سماعت کے دوران وزیر اعظم کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز نے بھی دلائل دیے اور کہا کہ تفتیش کے دوران اختیارات کے ناجائز استعمال, دونس اور دباؤ کے باوجود ایف آئی اے عدالت میں کوئی ایک ثبوت بھی ایسا پیش نہ کر سکی جس سے منی لانڈرنگ کے الزامات کی تصدیق ہوتی ہو. قادور سیاسی شخصیات اور ملکی وزراء اعظم مختلف ادوار میں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ میں تو پیش ہوتے رہے ہیں, تاہم یہ پہلا موقع ہے جب ملک کے وزیر اعظم نے ایک ماتحت عدالت کے احکامات کی بھی تعمیل کی اور اپنی پیشی کو یقینی بنایا. قانونی ماہرین کے مطابق وزیر اعظم کا یہ اقدام آئین کی بالادستی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ماتحت عدلیہ کے اعتماد میں اضافے کا بھی سبب بنے گا. نوید حیات, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئیے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائے جہاں اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئیے مل کر پاکستان کو ایسا ملک بنائیں جہاں تنقید حوصلے سے برداشت کی جائے. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایسا ملک بنائے جہاں سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہو. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایسا ملک بنائے جہاں خواتین کا احترام ہو اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. جنازین آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کر لیتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی, جن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے سستا پیٹرول اور سستا ڈیزل پیکج کے تحت 1 کروڑ 40 لاکھ پاکستانی خاندانوں کو ریلیف ملے گا. بی آئی ایس پی کے ساتھ وزیر اعظم سستا تیل پیکج بھی جاری رہے گا. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ رواں مالی سال کا بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا, جس کے لیے عوام کی امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں رضوان, اور اتنے زیادہ معاشی دباؤ کی وجہ سے بہت زیادہ ریلیف دینا شاید ممکن نہیں ہوگا. لیکن اس وقت ماہر معیشت اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشتیاق بیگ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے وقت نکالا. سر, معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کافی زیادہ دباؤ ہے, ان حالات میں عوام کو بہت زیادہ ریلیف دینا تو شاید ممکن نہ ہو. بطور ماہر معیشت آپ ان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, کیا سجیسٹ کریں گے آپ آئندہ بجٹ کے لیے؟ دیکھیے, بالکل میں خود بہت اچھی طرح دوست بھی ہیں میرے کراچی سے مفتاح اسماعیل صاحب, اور ماشاءاللہ
बड़ी इकोनॉमी के ऊपर वो दस्तरत रखते हैं और इनके लिए बहुत मुश्किल इस वक्त बजट है जो जून के अंदर पेश किया जाएगा। मगर पाकिस्तान के हालात भी दुनिया के दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ नहीं है। इस वक्त ये जो वॉर हो रही है रशिया की और यूक्रेन की, उसकी वजह से अजनास के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं और दुनिया में तारीख की सबसे हाईएस्ट जो इस वक्त प्राइस चल रहे हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के चल रहे हैं और आने वाले वक्त में ये भी नहीं कहा जा सके 2-3 महीने में ये प्राइसेस कुछ नीचे आएंगे। तो ऐसे में एक बजट का तैयार करना बहुत मुश्किल होगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि आवाम पे कम से कम जो है वो महंगाई इन्फ्लेशन जो है उसका बोझ डाला जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर जो एक बार समझा जा रहा है और मैं फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, तो अगर हम अपने PSDP जो होता है डेवलपमेंट फंड्स के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट मुख्तस किया जाता है, अगर उसको कर्टेल करके और हम उसको दूसरी जगह यूज़ करते हैं क्योंकि इस बार बहुत बड़ा डेफिसिट हमारे पास आ रहा है, मीन्स कि हमारी इनकम कम होगी और हमारे खर्चात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक साल जो है ये जो बजट आएगा उसमें इतनी ज़्यादा मतलब अवाम पर टैक्सेस नए नहीं लगा जाएंगे क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब भी कह चुके हैं कि कोई नया टैक्स जो है मैं अवाम पे नहीं लगाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये बजट जो होगा वो कोई नए इसके अंदर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। अच्छा इश्तियाक बेग साहब, हमने देखा कि जो कोविड जो बाकायदा 2 साल के अरसे में जो है ये सब मईशत जो है वो तबाही की तरफ गई, आलमी मईशत, वो भी हमने देखा। उसके बाद वो थोड़ा सा हम उसके असर से निकलना ही लगे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर, जैसे आपने भी कहा कि उसका बहुत बड़ा जो है वो बैकलैश आया है पूरी दुनिया की इकॉनमी पर। ऐसे कब तक उम्मीद रखी जा सकती है कि किस तरह से मामलात को बेहतर किया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2 सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान, आपने कहा 2-3 महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं होंगी, 2-3 महीनों बाद क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत इसी तरह सिंसेरिटी और सीरियसनेस के साथ काम करती है, इसी स्पीड के साथ करती रहे तो हालात बेहतर, मामलात बेहतर होंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमने जिंदगी के अंदर ये सिचुएशन देखेंगे जहां 2 साल कोविड की वजह से जो है मईशत जो है बहुत ज्यादा प्रेशर का शिकार रही और उसके फौरन बाद जो है, मगर पूरी दुनिया के ममालिक इस वक्त जो हैं टोटल हिले हुए हैं मतलब, और आर्मी जो ताकतें हैं वो भी इसको ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकती क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे कि यूके और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी इतनी महंगाई आ गई है कि लोग जो हैं अब वो सड़कों के ऊपर निकल आए हैं। और ऐसे में पाकिस्तान ऑफ कोर्स डेवलपिंग कंट्री है, हमारे रिसोर्सेज भी कम हैं, मगर हमें दुआ ये करनी चाहिए कि फर्दर इसके अंदर एस्केलेशन नहीं हो क्योंकि कल जो हुकूमत ने ये किया है कि 30 रुपए बढ़ाए हैं, ये मैं आपको बतलाऊं कि इस वक्त भी हम सब्सिडी पे पेट्रोल और डीजल जो है प्रोवाइड किया जा रहा है 30 रुपए के बाद भी, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि इस पर तकरीबन 60 रुपए इजाफा किया जाता, मगर आप अंदाजा कर लें कि अगर 60 रुपए का इजाफा होता पेट्रोल के अंदर तो इन्फ्लेशन या महंगाई का एक सुनामी जो था वो आता, वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो हुकूमत ने बड़ा वाइसली ये किया है कि सब्सिडी